وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ کا سوال ہے کہ کیا ہندو لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، یا کیا مسلمان لڑکی کم ہو گئی ہیں جو ہندو لڑکی سے شادی کرنے پر آج کل ایک رواج بنتا جا رہا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کیا ہندوستان ہندو صرف اپنی قوم میں اور مسلم صرف اپنی قوم میں شادی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے تین سوالات ہیں۔ پہلے کا جواب یہ ہے کہ ہندو لڑکی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم لڑکی اپنی مرضی سے خوشی خوشی اسلام قبول کر لیتی ہے، اپنی مرضی سے، کسی کے دباؤ میں آ کر کے نہیں، یا پیسے یا پیار محبت کی لالچ میں نہیں، بلکہ اپنی خوشی سے اللہ کی رضامندی کے لیے اگر کوئی ہندو لڑکی اسلام قبول کر لیتی ہے تو اس سے مسلمان لڑکے کا شادی کرنا جائز ہے، اس کے بغیر جائز نہیں ہے۔ آج کل رواج یہ ہے کہ ہندو لڑکی جو ہے یا ہندو لڑکا جو ہے وہ پیسے کی لالچ میں یا اسی طریقے سے پیار محبت کی تکمیل کی لالچ میں ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں، اور وہ ظاہر یہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ وہ اصلاً اسلام قبول کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اصلاً معاملہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہندو رہتے ہوئے بھی کسی مسلمان کے قریب یا مسلمان رہتے ہوئے بھی کسی ہندو کے قریب پہنچ سکے۔ ایک دنیاوی مقصد کے لیے وہ اپنے مذہب یا دھرم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے مذہب یا دھرم کو چھوڑنے والا اصل میں نہ مسلمان ہے اور نہ ہندو ہے۔ یہ چیزیں جو مذہب کی چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کے دل سے اس کا اصل قبول نامہ ہوتا ہے، لہٰذا کوئی ہندو لڑکی پیسے کی لالچ میں یا کوئی مسلمان لڑکی پیسے کی لالچ میں یا پیار محبت کی لالچ میں کسی غیر مذہب کے لڑکے سے شادی کر لے یا لڑکی سے شادی کر لے تو یہ درست نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی لڑکی یا لڑکا اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مسلمان لڑکے یا لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے مسلمان لڑکی کیا کم ہو گئی ہیں جو ہندو لڑکیوں سے مسلمان شادی کر رہے ہیں۔ یہ جب جائز ہی نہیں ہے تو چاہے کم ہو جائیں چاہے زیادہ رہیں، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ غیر مذہب میں شادی کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور یہ جو رواج چل گیا ہے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کا یا مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے کا، یہ رواج جو ہے اصل میں دین سے دوری کا نتیجہ ہے، دنیاوی لالچ کا نتیجہ ہے اور اندھی محبت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں اسلام میں ان چیزوں کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو نیک اور صالح لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے اور مسلمان لڑکیوں کو نیک اور صالح لڑکوں سے شادی کرنی چاہیے۔ شادی کے رشتے کو یا شادی کے بندھن کو باندھنے کے لیے اسلام نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ لڑکا نیک لڑکی کو تلاش کرے اور لڑکی نیک لڑکے کو تلاش کرے، تاکہ نیکی کی بنیاد پر جب شادیاں ہوں گی تو ان کے ذریعے سے ہونے والی اولاد نیک اور صالح ہوگی، انسانیت اور شرافت کا درس دے گی، اسلام کے اور اخلاقی نظام کو دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کرے گی۔ آپ کا تیسرا اور آخری سوال ہے کہ کیا ہندو صرف اپنی قوم میں اور مسلمان صرف اپنی قوم میں شادی کر سکتا ہے۔ دیکھیے، ہندو کس قوم میں کر سکتا ہے کس قوم میں نہیں کر سکتا یہ ہندو مذہب کا مسئلہ ہے، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ صرف مسلمان سے شادی کرے۔ اسلام نے اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے مسلمانوں کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان کے مذہب میں لڑکی دے نہیں سکتے، لیکن ان کے مذہب سے لڑکی لے سکتے ہیں، لیکن یہ تب ہے جب وہ یہودی یا نصرانی لڑکی اپنے دین پر باقی ہو، عیسائیت پر یا نصرانیت پر یا یہودیت پر باقی ہو، یعنی اس نے تبدیل شدہ یہودیت کو یا تبدیل شدہ نصرانیت کو اپنا کر کے اور مذہب کو بگاڑنے کے بعد صرف نام کا یہودی ہونا یا نام کا نصرانی ہونا گوارا نہ کیا ہو، بلکہ وہ اپنے مذہب کی بنیادوں پر قائم اگر ہے تو ایسی صورت میں اسلام نے ان سے متعلق دو بنیادی امور کو جائز رکھا ہے۔ ایک تو اگر وہ اپنے مذہب کے عین مطابق کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے تو ان کے ذبیحے کو کھانا جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دین پر باقی ہیں اور شرک و بدعات اور کفر کے عقیدے میں داخل نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ شرک و کفر اور بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں اور دین کی یہودیت کی یا نصرانیت کی تحریف شدہ شکل پر باقی نہیں ہیں بلکہ اس کے اصل شکل پر باقی ہیں، تو ان کی لڑکیوں سے شادی کو اسلام نے جائز کہا ہے۔ لیکن یہ بھی بہرحال بچوں کی تربیت کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر وہ یہودی یا نصرانی لڑکی آ کر کے ہونے والی اولاد کے اوپر یہودیت یا نصرانیت کی چھاپ نہیں چھوڑے گی تو ایسی صورت میں اس سے شادی کرنا جائز ہے،
اور اگر وہ اپنے مذہب پر قائم ہے تبھی اس سے شادی کرنا جائز ہوگا۔ موجودہ دور کے یہودی یا نصرانی عام طور سے شرکیہ یا کفریہ عقائد پر آ چکے ہیں اور اپنے دین اور اپنے مذہب کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کی تبدیل ہو جانے کے بعد والی شکل پر عمل پیرا ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی لڑکیوں سے جو تبدیلی کے بعد والی شکل پر عمل پیرا ہیں ان سے شادیاں کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اپنے دین پر قائم رہنے، نیک مسلمان لڑکیاں تلاش کر کے اور نیک مسلمان لڑکے تلاش کر کے آپس میں رشتے اور نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسل محفوظ رہ سکے اور دین پر قائم رہ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔